صوم رمضان پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائل ہوں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے، بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں۔ آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کہیں پیسے نہیں ہیں، یہ ٹینشن، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو۔ تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ، خدا ہے، بنایا ہے، تو کیا کرے، بنایا ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرو، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں، لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ، اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھ دی، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں، مستثنی، یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو وہ دو کو کیا کر دیا کہ خارج کر دیا، آسان رکھا اس میں۔ لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو۔ آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا۔ چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی، اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ شدید ترین گرمی ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ مزدور ہیں، آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے، گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے، کنواں کھودتا ہے، وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ، وہ تو مر جائے گا پیاس سے۔ میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے ہوا دین تو ہے نہیں، ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے ہیں جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زہار جسے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، طلاق ہو گئی ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے نا۔ تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے، کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں، تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں۔ نا 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 نا،
اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا، خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا یہ نہیں، بس میں نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے کوئی گنجائش نہیں. کہتے بھائی ہمیں تو، وہ رو رہے ہوتے ہیں بلک رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے، اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ